اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم لا تعداد درود السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور کروڑوں رحمتوں کا نزول آپ کی آل و اصحاب پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین قصص الانبیاء پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم ذکر کر رہے ہیں اس پروگرام میں انبیاء علیہ السلام کا، انبیاء کے بارے میں، انبیاء کی باتیں ہم کر رہے ہیں، اور وہ ذکر کتنا محترم ہوگا، کتنا مقدس ہوگا، اس کا کتنا بڑا درجہ ہوگا کہ انبیاء کی باتیں، اللہ کے برگزیدہ ہستیوں کی باتیں، اور ہمارے لیے کتنا نالجیبل ہے کہ ہم انبیاء کے تذکرے پڑھیں، انبیاء کا ذکر سنیں۔ جب انبیاء کا ذکر سنیں گے نا تو آپ یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی رحمتیں آپ پر نازل ہوں گی، ایسی رحمتوں کے حصار میں آ جائیں گے کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ تو ہم اس چینل کے توسط سے، اس کی وساطت سے آپ تک یہ باتیں پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے گزشتہ پروگراموں میں تخلیق کائنات، حضرت آدم علیہ السلام کا وجود، ان کی کریشن، اور اس کے بعد آبیل اور قابیل کا واقعہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اور آبیل کے قتل ہو جانے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جو بیچ میں جو بریک آ گیا تھا، جو لاک ڈاؤن کی کیفیت ہو گئی تھی، اس کو کیسے اللہ تعالیٰ نے پر کیا؟ کیونکہ جس گھر کا کوئی قتل ہو جاتا ہے نا تو وہاں پر ماحول بڑا افسردہ رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جس کی اولاد قتل ہوتی ہے اسی سے پوچھا جائے اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ ہم تو آسانی سے کام کر کے نکل جاتے ہیں، لیکن جس کے جگر کا ٹکڑا، جس کے جگر کا گوشہ چلا جاتا ہے تو پھر اس کو سکون نہیں ملتا، چاہے وہ پیغمبر ہو چاہے وہ عام انسان ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی تفریق نہیں رکھی کہ جس کے جگر کا گوشہ اس سے الگ کر دیا جائے کسی بھی جبر کے تحت، کسی بھی جبر کی وجہ سے، تو پھر وہ سکون سے نہیں رہ سکتے۔ اللہ اکبر۔ تو یہی کیفیت حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوئی کہ جب ان کا قتل ہو گیا آبیل کا، تو آدم علیہ السلام غمزدہ رہنے لگے اور افسردہ رہنے لگے، اور اللہ کیونکہ غفور الرحیم ہے، اللہ ہر اجر کا، ہر بات کا، ہر نیکی کا بدلہ دیتا ہے۔ پہلی چیز سے دوسری چیز بہتر انداز میں عطا فرماتا ہے تاکہ اس کا رنج، اس کا پچھتاوا، اس کی کیفیت، اس میں تبدیلی ممکن ہو سکے، اس کا بدلہ ہو سکے۔ بظاہر تو کسی انسان کا بدلہ نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایسی خصوصیات کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے جو دوسرے میں نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کریشن کو، ہر تخلیق کو جب بھی تخلیق کیا اور ایسا تخلیق کیا کہ جس کی کوئی دوسری مثال نہیں ہوتی۔ جس طرح ہماری انگلیاں ہیں نا، اس کے جو بپوٹے ہیں، ہمارے انگلی فنگرز پرنٹ ہیں، یہ دوسرے انسان سے نہیں ملتے، یہ دوسرے انسان سے نہیں ملتے۔ تو کیسا ذائچہ ہے انسان کے، اللہ تعالیٰ کے پاس، کہ اس نے کروڑوں انسان بنا دیے اور کسی ایک کا فنگر پرنٹ دوسرے سے نہیں میچ کھاتا۔ تو یہ تو اللہ کی حکمت ہے۔ تو یہاں بات سمجھنے کے لیے ہم عرض کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بدلے کے طور پر، آبیل علیہ السلام کے بدلے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام کی پیدائش فرمائی،
اور تقریباً 5 برس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ تو جس طرح میں نے یہ عرض کیا کہ بدلے کے طور پر مفہوماً سمجھنے کے لیے، ہم اس کو سمجھنے کے لیے بات کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو آدم علیہ السلام نے آپ کا نام شیس رکھا۔ شیس کا مطلب تحفہ، کوئی تحفے میں کوئی چیز مل جائے، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ آپ کو عنایت فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے روپ میں۔ تو آدم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے والہانہ محبت کرتے تھے، بہت پیار کرتے تھے، کیونکہ ایک اولاد کے چلے جانے کے بعد، کیونکہ حابیل سے بھی آپ بہت زیادہ پیار فرماتے تھے، کیوں کہ وہ نیکی میں آگے تھے، وہ صبر میں آگے تھے، وہ حلم میں آگے تھے، وہ علم میں آگے تھے، وہ شعور میں آگے تھے، وہ آگاہی میں آگے تھے، وہ قربانی میں آگے تھے۔ اسی لیے تو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام سے آپ پیار کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ مرتبہ عطا فرمایا، وہ درجہ عطا فرمایا، سبحان اللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے جو آخری نبی ہیں، ختم الرسل ہیں، ختم الانبیاء ہیں، رحمت للعالمین ہیں، آپ کی نسل مبارک حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے چلتی ہے۔ تو یہ اعزاز آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جس کے معنی ہی تحفہ کے ہیں، تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کے قرب میں رہتے تھے، ان کے قریب رہتے تھے، ان کی رفاقت میں رہتے تھے۔ تو آدم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تمام حکمتیں آپ کو بتائیں، دن اور رات کی تبدیلی کے جو اوقات ہیں اس کا علم آپ کو عطا فرمایا، موسموں کے تغیر و بدل کے علم، اس کا شعور آپ کو دیا، اور غرض کے جتنے بھی علوم تھے، جتنی بھی فہم کی فراست کی باتیں تھیں، وہ آدم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے شیئر کیا کرتے تھے۔ آپ اس کا ذکر آپ سے ہوتا رہتا تھا۔ اور ایک اور فضیلت، جس طرح میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو نسل مبارک ہے وہ آپ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے چلتی ہے، تو ایک اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعزاز بخشا۔ وہ اعزاز کیا تھا؟ وہ اعزاز یہ تھا کہ آپ کی شباہت حضرت آدم علیہ السلام سے ملتی تھی۔ یوں سمجھیے کہ آدم علیہ السلام کے جو چہرے کے نقش تھے، جو آپ کی جسامت کے آثار تھے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں بھی نمایاں طور پر نظر آتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ادوار میں ہی، ان کے دور میں ہی، دو قبائل بنی آدم دو گروپوں میں تقسیم تھا، ایک حابیل اور ایک قابیل۔ جو حابیل والے لوگ جو تھے وہ تو ڈیفینیٹ وہ تقوی میں، زہد میں، پرہیزگاری میں، فرمانبرداری میں وہ زیادہ آگے تھے، اور قابیل والے لوگ جن شیطان نے جن کے لیے وعدہ کر رکھا تھا کہ میں انہیں ورگلاؤں گا۔ غلطی ایک شخص سے ہوتی ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ خاندان میں غلطی ایک فرد کرتا ہے اور اس کی سزا اس کے آنے والی نسلوں کو بھی ملتی ہے۔ وہی سزا ملی کہ دو گروپ ہو گئے، ایک رحمانی گروپ ہو گیا، ایک شیطانی گروپ ہو گیا۔ وہ لہو لہاب میں مبتلا ہو گئے، یہ رحمان کی صفات میں مبتلا ہو گئے۔ وہ دنیا کے فتن و فساد میں مبتلا ہو گئے، یہ اللہ کو راضی کرنے میں مبتلا ہو گئے، محو ہو گئے۔ تو چنانچہ یہ دو گروپ ہو گئے، جو یہ ایک رحمان کی طرف، ایک شیطان کی طرف۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 9 وصیتیں فرمائی، 9 وصیتیں آپ نے کہ سب سے پہلی تو قصص الانبیاء کے اس پروگرام میں ہم ذکر کر رہے ہیں۔ خصائص الکبریٰ ایک کتاب ہے
اس کے رائٹر علامہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے شیس علیہ السلام کو 3 نصیحتیں کی تھی. وہ نصیحتیں کیا تھیں؟ پہلا تو اللہ کا ذکر کر، اللہ کا ذکر کر. دوسرا نماز قائم کر. تیسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک. یہ قصاص الکبریٰ میں درج ہے. جس طرح کہ آدم علیہ السلام نے اپنی زوجہ اما حوا علیہ السلام کو حق مہر کے طور پر درود شریف دیا تھا، درود پاک پڑھنے کا حکم دیا تھا کہ آپ درود پاک پڑھیں. کون سا درود؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ درود جو اللہ نے بھیجا. تو چنانچہ وہ حق مہر میں وہ درود دے دیا گیا. تو اسی طرح آپ نے اپنے صاحبزادے کو بھی جو چیز پیاری ہوتی ہے اس کو پیاری چیز بتائی جاتی ہے. جس سے محبت ہوتی ہے نا انسان کو، تو انسان چاہتا ہے کہ وہ اسی سے شیئر کرے، اسی سے بانٹے جس چیز سے وہ محبت فرماتا ہے. جو اس کو عزیز ہوتی ہے وہ اپنی محبوب چیز کو بھی وہ عطا کرتا ہے. کہ آدم علیہ السلام کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بہت محبوب تھا، کیونکہ جیسے ہی آپ نے آسمان کی طرف نگاہ بلند کی، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے کہا، فرمایا کہ میری جو بخشش ہوئی ہے، جو میری مغفرت ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے میری جو توبہ کو قبول کی ہے، وہ نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے فرمائی. تو چنانچہ اسی طرح حضرت شیس علیہ السلام کو بھی آپ نے یہ ذکر، یہ 3 وصیتیں فرمائیں کہ آپ یہ 3 وصیتیں اس پہ عمل کریں. تو اس طرح حضرت شیس علیہ السلام نے بھی 9 وصیتیں فرمائیں. عام مخلوق کو، عام لوگوں کو 9 وصیتیں فرمائیں. وہ کیا ہیں؟ پہلی تو یہ ہے کہ جس طرح کہ آپ فرماتے ہیں کہ خدا کو پہچانو. اب خدا کو پہچانو، یہ اس طرح اس کو ہم سمجھیں، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا. تو خدا تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو پہچانے کہ وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں پیدا فرمایا، اس دنیا میں، اس کائنات کے اندر وہ کیوں آیا. اپنی ہستی کو پہچان، اپنی تخلیق کو پہچان. جب اپنے آپ کو پہچان لے گا تو خدا کو پہچانے. تو اس طرح حضرت شیس علیہ السلام کی یہ وصیت کہ خدا کو پہچانو. ہم ہر نماز میں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. مالک کہہ رہے ہیں لیکن حقیقت ہم اس کو مالک اپنا سمجھتے نہیں. جب ہم اپنا مالک اس کو سمجھ لیں گے تو یقین جانیے کہ ہماری تمام مشکلات، تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں دور ہو جائیں گی، کیونکہ ہم مالک اس کو سمجھ رہے ہیں. اللہ کو جب مالک، اپنا مالک سمجھ لیں گے تو آپ یقین جانیے کہ پھر ہمیں کسی مالک کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی در پہ ہمیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی ڈھونگ والے بندے کے پاس جو لوگوں کی مجبوریاں، لوگوں کی پریشانیاں سننے کے بعد انہیں اذیتیں پہنچاتے ہیں، انہیں غلط راستے پہ لگا دیتے ہیں، انہیں گمراہ کر دیتے ہیں. ایک سجدہ اگر گرا نہ ہو، اس سجدے میں گر جا، ایک اللہ کے آگے جھک جا، تو یہ سمجھ لو جب ایک اللہ کے آگے جھک گئے تو پھر کسی کی مدد کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ سب سے بڑا مددگار تو اللہ تعالیٰ خود ہے، اپنے بندوں سے پیار کرنے والا، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا. کہ خدا کو پہچانا. دوسری وصیت آپ فرماتے ہیں کہ نیک کو بد کو پہچانا، کہ یعنی نیکی اور بدی کو پہچانا. امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کہ نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو. جہاں آپ کو برائی نظر آئے آپ اس کے خلاف برسر پکار ہو جائیں. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کی یہ حکم ہے. اور برائی کو ختم کرنے کے مختلف طریقے ہیں. حدیث یہاں پر میں کوٹ کرتا ہوں اس کا مفہوم، کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم برائی کو ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو. اگر آپ میں اتنی طاقت ہے کہ برائی کے خلاف جا کر آپ بات کر سکتے ہیں تو روک سکتے ہیں تو اپنے ہاتھ سے دست بازو سے اس کو روکیے. اگر یہ آپ میں طاقت نہیں ہے تو آپ اپنی زبان سے دوسروں کو منع کیجیے کہ دیکھو یہ غلط کام ہے, یہ شریعت کے خلاف ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کاموں کے کرنے سے ہمیں منع فرمایا. اگر زبان سے آپ طاقت رکھتے ہیں یہ کام کر ڈالیے. اور اگر زبان سے نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے دل میں برا جانیے, اپنے دل میں یہ خیال کر لیجئے کہ یہ کام برا ہے, اس کا میں حمایتی نہیں. تو یہ ہمیں بدی کو روکنے کے لیے یہ ہمیں تبلیغ دی گئی, یہ ہمیں بتایا گیا. اور تیسری جو بات انہوں نے کہی کہ جو وقت کا بادشاہ ہو, جو حاکم ہو, اس کی پیروی کر. اس میں بڑی حکمت پوشیدہ ہے, اس میں بڑی ہی ایسی بات شامل ہے کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ ایک سسٹم ہے, اس سسٹم کے اندر رہ کر ہمیں کام کرنا ہے, اگر ہم اس سسٹم سے باہر نکل جائیں گے, مثال کے طور پر ایک گھر کے اندر جو گھر کا سربراہ ہے, اگر اس کی ریٹ کو آپ چیلنج کر دیں گے تو آپ یقین جانیے کہ پھر وہ گھر نہیں رہے گا. اسی طرح وہ ملک نہیں رہتا, وہ حکومت نہیں رہتی جہاں پر اس کی ریٹ نہ ہو. تو یہ اہل اسلام کے لیے یہ شریعت آدم علیہ السلام کے دور میں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ اس وقت نافذ تھی اور آج بھی نافذ ہے کہ جو بادشاہ وقت ہے آپ اس کا احترام کیجیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ جیسی مخلوق ہوگی ویسا اس کا حاکم ہوگا. ہم حاکم کو برا کیوں کہتے ہیں؟ حاکم برا نہیں ہوتا, اصل برائی تو ہم میں ہے, اصل برائی تو مخلوق کے اندر موجود ہے. کیونکہ کوئی بھی قول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حکمت سے خالی نہیں. آپ نے یہ فرمایا کہ جیسی مخلوق ہوگی ویسا ہی اس پہ حکمران نافذ کر دیا جائے گا, نازل کر دیا جائے گا. تو اس لیے ہمیں اس بات کی تلقین کی گئی کہ آپ اپنے حکمران کی اتباع کریں. پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پر جو آپ نے بات کہی کہ ماں باپ کا حق پہچانو. ماں باپ کا حق کیا ہے؟ آج تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ماں باپ نے ہمارے لیے کیا ہے کیا. جب اولاد جوان ہو جاتی ہے نا تو وہ کہتی ہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا. تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ماں, اس کا حق تم کیسے ادا کر سکتے ہو. اس کا حق تو یہ بھی ادا نہیں کر سکتے کہ جب تم معصوم تھے اور ایسی پوزیشن میں تھے کہ اپنا خیال نہیں رکھ سکتے تھے, وہ آپ کے پیشاب کی جگہ جو گیلی ہو جاتی تھی اس پر خود سو جاتی اور آپ کو سوکھی جگہ پر سلا دیتی. تو آج کوئی شخص اپنی ماں سے کھڑا ہو کر یہ کلام کرے تو کتنی معیوب بات ہوگی, کتنی ہی عقل سے گری ہوئی بات ہوگی, جو آج کل ہمارے معاشرے کے اندر آپ لوگ دیکھتے ہیں, ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر ماں باپ کا احترام ختم ہو گیا ہے, ماں باپ کی عزت ختم ہو گئی. جن معاشروں کے اندر یہ چیز رواج پا جاتی ہے کہ اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کرتے, اپنے بڑوں کا خیال نہیں کرتے, تو وہ معاشرے پہ پنپتے نہیں ہیں, وہ تباہ ہو جاتے ہیں. وہ معاشرہ تتر بتر ہو جاتا ہے. یورپ کی مثال آپ کے سامنے ہے, وہاں پہ خاندانی سسٹم نہیں ہے, خاندانی نظام نہیں ہے. خاندانی نظام کے لیے یہ ایک بہترین لائے عمل حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں دیا کہ ماں باپ کے حق کو پہچانو. جب ماں باپ کا حق پہچانیں گے, ماں باپ کی جو ان کی جدوجہد جو تھی, جو ان کی خدمت تھی, جو ان کی پرورش تھی, جو انہیں اپنے دن رات ایک کر کے
آپ کو پال پوس کر جوان کیا، آپ کو بڑا کر دیا، آج اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر اپنے ماں باپ کے ساتھ جو بدسلوکی کی جاتی ہے وہ کسی طور پر معافی کے قابل نہیں۔ تو اس لیے یہ وصیت ہے اللہ کی، اس نبی کی، وہ وصیت کر گئے کہ آپ نے ماں باپ کے حقوق کو پہچاننا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ چیزیں شامل ہیں، یہ تینوں چاروں باتیں میں نے کہی، یہ چاروں پانچوں باتیں شامل ہیں۔ صلہ رحمی کیا ہوتی ہے؟ صلہ رحمی بھی یہی ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ برائی کرے تو آپ اس کو برائی کا بدلہ برائی سے مت دو، اچھائی سے دو، کیونکہ اگر اس دنیا کے اندر آپ نے صلہ رحمی کی تو اللہ تعالیٰ قیامت میں بھی آپ کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ پیش آئے گا، کیونکہ سب سے بڑا رحم کرنے والا، سب سے بڑا زیادہ کرم کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے جو اپنے انسانوں پہ کرم فرماتا ہے۔ اور وہی خصوصیت اگر انسان کے اندر آ جائے کہ وہ صلہ رحمی کرنا شروع کر دے تو پھر سمجھ لیجئے کہ وہ صفات جو بار اعلیٰ میں موجود ہیں وہ ایک بندے کے اندر منتقل ہو گئی اور وہ صلہ رحمی کرنے لگا، دوسروں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنے لگا، دوسروں کی ضروریات کا خیال کرنے والا، دوسروں کی مدد کرنے والا، اور لا تعلق نہ ہونے والا، قطع تعلق کی نہ کرنے والا شخص، اس پر اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس پہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار فضیلتیں اس کو اللہ تعالیٰ فراہم فرماتا ہے۔ اور اگلا پوائنٹ کہ غصے کو حد سے زیادہ نہ بڑھنے دو، کیونکہ غصہ جو ہے یہ شیطان دلواتا ہے، اور سب سے بہترین ہتھیار شیطان کا یہ ہے کہ وہ ایک مومن کو، ایک انسان کو غصہ دلاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بھی ایسا ہی ہے کہ اگر کسی شخص کو غصہ آئے، اگر وہ کھڑا ہے تو وہ بیٹھ جائے، اگر وہ بیٹھا ہے تو وہ لیٹ جائے، اگر لیٹا ہے تو وہ بیٹھ جائے اور پانی پی لے، اس سے غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اور آج کے ماہرین نفسیات بھی یہ کہتے ہیں کہ پہلے 12 منٹ، only 12 minutes، جب آپ کو غصہ آ جائے تو آپ 12 منٹ آپ اس کو ضبط کر لیجئے، اس کے دوران غصہ زائل ہو جاتا ہے، غصہ چلا جاتا ہے۔ کہ جب انسان غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ کام کر گزرتا ہے جو شریعت کے خلاف ہوتا ہے، جو اللہ کو ناپسند ہے، اللہ کو سخت ناگوارا ہے، ایسا کام کر جاتا ہے غصے کی حالت میں، اسی لیے غصے کو حرام قرار دیا۔ غصے کو پینے کا حکم ہے، بظاہر تو نظر نہیں آتا کہ غصے کو کیسے پیا جائے، تو غصے پہ صبر کیا جائے، جب ہم صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد اور نصرت فرمائے گا۔ پھر فرمایا کہ محتاجوں اور مسکینوں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، جو محتاج ہیں، جو مسکین ہیں، جو نادار طبقہ ہے آپ کے معاشرے کا، آپ اس کی مدد فرمائیں، آپ اس کی مدد کریں۔ سبحان اللہ کہ یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا وہ نبی ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیموں کے والی بن کر آئے، مسکینوں کی کفالت کرنے والے آئے۔ تو یہی حکم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ہمیں دیا، یہی وصیت آپ نے فرمائی۔ پھر آپ فرماتے ہیں گناہوں سے پرہیز اور نیکیوں کی طرف اپنے آپ کو راغب کرنا۔ جب گناہ انسان سے سرزد ہو جاتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے۔ گناہگار سے نفرت نہیں، گناہوں سے نفرت۔ کوئی شخص آپ کو اگر نظر آتا ہے کہ یہ گناہگار ہے، یہ بد کردار ہے، اس انسان سے نفرت نہیں کرنی، اس کے عمل سے نفرت کرنی۔ وہ گناہگار ہے تو اس نے جو گناہ کیا ہے تو اس کے گناہ سے ہم نے سبق لینا ہے، گناہوں سے پرہیز کرنا ہے۔ ایسا کوئی گناہ، دیکھیے کہ جب انسان کوئی گناہ کرنے لگتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن ایک ہستی ہے جو اسے دیکھ رہی ہوتی ہے، اور وہ 7 پردوں میں بھی چھپ جائے، 7 تہہ خانوں میں بھی چلا جائے،
اللہ تعالیٰ کی نظر اس کو دیکھ لیتی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کو دیکھ لیتی ہے. اور یہ ہمارے جو منکر نکیر جو ہمارے کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ نوٹ کر رہے ہیں، ہر چیز ان کی ڈائری کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ کس شخص نے کس وقت کیا گناہ کیا، کیا غلطی سرزد ہوئی. اگر کسی شخص کے دل میں یہ خیال آئے، کسی گناہ کا خیال آئے، تو وہ اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرے، وہ استغفار کا ورد کرنا شروع کر دے، اللہ سے توبہ کرنا شروع کر دے، اللہ سے توبہ تائب ہو جائے، تو یقین جانیے کہ پھر وہ شخص دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخری زندگی میں بھی کامیاب ہوگا. اور آخری جو نصیحت فرمائی وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ شکر الہی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. کیونکہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ انسان بہت ناشکرا ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر نہیں ادا کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی، یہ ہاتھ پاؤں سلامت عطا فرمائے، ہمیں پورے جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سلامت عطا فرمائے. سب سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت کی دولت سے مالا مال کیا. کیا کچھ نہیں عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے انسان کو، لیکن پھر بھی وہ ناشکری کرتا ہے. یہ فرمایا کہ جو شخص جتنا زیادہ اللہ کا شکر گزار ہوگا اللہ تعالیٰ اتنا ہی اسے عطا فرمائے گا، اور جو جتنا ناشکرا ہوگا اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں سے اتنا ہی دور کر دے گا. وہ نعمتیں اس تک پہنچے گی نہیں کیونکہ وہ ناشکرا ہے، وہ شکر نہیں ادا کرتا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی رہتا ہے جو ہر وقت کہتا ہے الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے. جب کوئی کھانا کھائیں تو پھر کہیں اے اللہ تیرا شکر ہے، جب پانی پئیں تو کہیں اے اللہ تیرا شکر ہے، جب نیند سے بیدار ہوں تو کہیں اللہ تیرا شکر ہے، جب صبح بیدار ہوں کہیں اللہ شکر ہے، جب اسے نیند کا غلبہ آئے سونے کی طرف جائے تو کہیں اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تم نے یہ نعمت ہمیں عطا کی. یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی کرامات ہیں، اللہ تعالیٰ کی نوازشات ہیں، ان پر ہمیں عمل کرنا ہے. اور یہ آپ کی جو وصیتیں تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 104 صحیفے اپنے انبیاء پر اتارے، جس میں سے 50 حضرت شیس علیہ السلام کے لیے. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کتنا مہربان تھا حضرت شیس علیہ السلام پر، کتنا آپ کو نوازشات سے، کتنا کرامات سے نوازا. یہاں پر اس کا ہم اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے نبی کے ساتھ، ایک نئے رسول کے ساتھ آپ کی خدمت دوبارہ حاضر ہوں گے. فی امان اللہ.